بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج عید الاضحیٰ ہے۔ میری طرف سے اور معرفت ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ ناظرین، کوئی ایسا جائز ضروری کام جو حل ہی نہ ہو رہا ہو، ایسی پریشانی جو جان ہی نہ چھوڑ رہی ہو، کوئی ایسی مہم جو سر ہی نہ ہو رہی ہو، اور کوئی ایسا مقدمہ جو جھوٹا ہو اور اس سے چھٹکارا ہی نہ مل رہا ہو، بے گناہ قید ہو گئی ہو اور رہائی نہ مل رہی ہو، دشمن پیچھے پڑ گئے ہوں، ان سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہو، تنگ دستی نے گھیر رکھا ہو اور تنگ دستی دور ہی نہ ہو رہی ہو، بے روزگاری مقدر بن چکی ہو، نہ کوئی کام مل رہا ہو اور نہ ہی کوئی جاب لگ رہی ہو، الغرض ہر وہ کام جو جائز ہو اور جس کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہو، تو ناظرین یہ جائے کہ آپ نے اس کے حل کے لیے لاکھ جتن کیے ہوں، کئی ورد وظیفے اور عمل پڑے ہوں، عاملوں پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر ان سے دعائیں کرا کرا کر تھک چکے ہوں، مگر وہ کام ہو ہی نہ پا رہا ہو، یعنی پکی بندش لگ گئی ہو۔ تو ناظرین، جو پکا سچا مسلمان ہو، اس نے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہو، اگر وہ اللہ پر یقین کی قوت سے اس وظیفے پر دل و جان سے عمل کرے گا تو یقین مانیے اللہ کے حکم سے اسے ہر صورت میں کامیابی مل کر رہے گی، اس کا مسئلہ حل ہو کر رہے گا، اس کی پریشانی دور ہو کر رہے گی، یعنی اس کا کام پورا ہو کر رہے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو اللہ سے محبت رکھ کر پڑھیں، یقین کی قوت سے پڑھیں، اپنے مسئلے کا حل ہونے کی نیت سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی مل کر رہے گی۔ سن لو، میں کہتا ہوں، میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ نے عمل کیا اور ناکام ہو گئے تو کل قیامت والے دن آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، اس سے بڑی اور کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ پیارے ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا خدا قادر مطلق ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رازق و ناصر ہے، وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اے انسان، وہ اللہ تو تیرے قریب ہے، تو بھی تو اس کے قریب آ، وہ تو تجھے سنتا ہے، تو بھی تو اس کو سنا، وہ تو تجھے جانتا ہے، تو بھی تو اسے کچھ بتا، وہ تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، اللہ تو ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب علیہ من حبل الورید۔ اے انسان،
وہ تو تیرے قریب ہے مگر تو نے اسے دور کر رکھا ہے۔ تو بھی تو قریب آ، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین میں آیت نمبر 58 ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کے ابجد قمری کے حساب سے حروف کے کل اعداد 818 ہیں، یعنی 818۔ اس آیت مبارکہ کے کل 818 اعداد اور آپ کے نام کے کل اعداد، ان دونوں کو جمع کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ میرا پورا نام ارشاد احمد ہے، میرے نام یعنی ارشاد احمد کے کل اعداد 559 بنتے ہیں۔ کسی بھی اسم یا نام کے ابجد قمری کے حساب سے اعداد نکالنے کا طریقہ یہ ہے، ابجد قمری سے ارشاد کے 506 ہوئے اور احمد کے 53 ہوئے۔ میرا پورا نام ارشاد احمد ہے، لہٰذا میرے پورے نام کے 559 کل اعداد بنتے ہیں، یعنی میرے ذاتی نام کے 559 عدد بنتے ہیں۔ ناظرین، یہ جدول یا نقشہ ابجد قمری کے حروف کا ہے۔ اس جدول میں ناموں کے ہر حرف کی قیمت لکھی ہوئی ہے۔ اس جدول کا یا نقشے کا سکرین شاٹ لے لیں، بوقت ضرورت کام میں لاویں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں اس نقشے کو ایک بار پھر رپیٹ کر دیا جائے گا۔ آپ میرے اس نمبر پر مجھے واٹس ایپ کر کے بھی بلا جھجک اس نقشہ کو بالکل فری منگوا سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، میرے پورے نام یعنی ارشاد احمد کے کل اعداد 559 ہوئے اور آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم کے کل اعداد 818 ہوئے۔ اس طرح میرے نام اور آیت مبارکہ کے کل اعداد 1377 ہو گئے۔ اب میں جب یہ وظیفہ پڑھوں گا تو روزانہ 1377 مرتبہ پڑھوں گا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، ہر مرد اور ہر عورت کے نام کے اعداد دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسا آپ کا نام ویسے ہی آپ کے نام کے اعداد۔ اس لیے ہر مرد اور ہر عورت کے وظیفے کی کل مقدار دوسروں سے مختلف ہوگی، یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی مقدار ہوگی۔ یہ اس لیے بتایا کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ میں نے اپنے نام کے اور آیت مبارکہ کے کل اعداد 1377 بتائے ہیں، کہیں آپ بھی یہی 1377 مرتبہ ہی نہ پڑھتے رہیں، کیونکہ جتنا بھی آسان کر کے بتاؤ کچھ لوگوں کی عقل پوری ہی ہوتی ہے۔ البتہ آیت مبارکہ کے اعداد تو 818 ہی رہیں گے، باقی آپ کے نام کے جتنے اعداد بنتے ہوں وہ ان 818 میں جمع کر لیں، تو ان دونوں کا جو مجموعہ ہوگا وہ تعداد آپ کی ایک دن کی پڑھائی ہوگی۔ جیسا کہ میرا ایک دوست احمد زاہد ہے، احمد زاہد کے اعداد کی تعداد 70 بنتی ہے، اور آیت سلام قولا من رب الرحیم کے اعداد کی تعداد 818 ہے۔ اگر احمد زاہد کے 70 اور آیت مبارکہ کے 818 عدد آپس میں جمع کریں گے تو کل یہ اعداد 888 ہو جائے گے۔
تو احمد زاہد ایک دن کی پڑھائی 888 مرتبہ کرے گا۔ ناظرین، جب میں اس وظیفہ کو پڑھوں گا تو 1377 مرتبہ پڑھوں گا، اور احمد زاہد وظیفہ پڑھے گا تو وہ 888 مرتبہ روزانہ پڑھے گا۔ تو ناظرین، لگتا ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، کوئی مشکل نہیں ہے، اس طریقے سے ذرا سی توجہ سے آپ آسانی سے اپنے وظیفے کی کل اعداد کی تعداد نکال سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ فرمان مبارک ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم ہے، یعنی پورے قرآن کا دل یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک دل ہوا۔ ناظرین، ایک رات اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں رات کا پچھلا پہر ایک دن اور رات کا دل ہوتا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا جے دروازہ۔ فرمان مبارک ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور یوں فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، کوئی دولت مانگے تو دولت دوں، کوئی رزق مانگے تو رزق دوں، کوئی اولاد مانگے تو اولاد دوں، اور کوئی قرب مانگے تو اسے اپنا قرب دوں، اور اگر کوئی حاجت کی دعا مانگے تو اس کی حاجت پوری کروں۔ تو ناظرین، رات کا پچھلا پہر وقت کا دل ہے، اور وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ تو ناظرین، پہلا دل آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم ہے، اور دوسرا دل رات کا پچھلا پہر ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا دل۔ تیسرا دل کون سا ہے؟ ناظرین، تیسرا دل انسان کا دل ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 دل ہو گئے۔ ناظرین، ایک مقولہ ہے، 2 دل کو را بشکتت، یعنی 2 دل مل کر پہاڑ میں راستہ بنا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر 3 دل مل جائیں، واہ! قرآن کا دل، وقت کا دل اور انسان کا دل، تو یہ 3 دل مل کر بڑی سے بڑی مہم سر کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل حل ہو سکتی ہے، ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے، اور ہر مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، تازہ غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر فریش ہو جائیں، کمرے میں ہلکا اندھیرا ہو، تنہائی ہو، کمرہ کسی اچھی خوشبو سے خوشبودار کر لیں، مصلے پر قبلہ رخ آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کر یا اپنی من پسند آسان نشست لے کر بیٹھ جائیں۔ آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم اپنی مقررہ تعداد کے مطابق انتہائی خشوع و خضوع سے اپنا مقصد یا غرض پوری ہونے کی نیت سے دل جمی سے پڑھے۔ ناظرین، وظیفے کی کل تعداد مقرر کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔
جیسے میں اگر یہ وظیفہ سلام قولا من رب رحیم پڑھوں گا تو ایک دن کی میری پڑھائی 1377 مرتبہ ہوگی، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت۔ آپ کی پڑھائی کی تعداد آیت مبارکہ کے اعداد اور آپ کے نام کے اعداد کے کل مجموعہ کے مطابق ہوگی۔ بہرحال اس وظیفہ یا عمل کے اول اور آخر پر 3 بار درود شریف عروجی و نزولی طریقہ سے پڑھ لیں۔ درود شریف عروجی و نزولی میری پچھلی ویڈیو یعنی معرفت ٹی وی کی ویڈیو نمبر 61 ہے، اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے درود شریف عروجی و نزولی کا سکرین شاٹ لے کر یاد کر لیں۔ ناظرین، عمل کی گنتی 100 دانے والی تسبیح پر پوری کرنی ہے اور تسبیح کا ہر دانہ اپنی طرف کھینچنا ہے۔ میرے اس چینل معرفت ٹی وی پر ویڈیو نمبر 59 میں تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں ویڈیوز سے بھی آپ کو بہت زیادہ روحانی رہنمائی مل سکے گی، انہیں بھی دیکھ کر آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال وظیفہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں اور اپنا مقصد پورا ہونے کی نیت سے پڑھتے جائیں، اور جب وظیفہ یا عمل کی گنتی پوری کر چکیں تو اسی مسئلے پر خاموش بیٹھے رہیں یا اس مسئلے پر لیٹ کر آرام کر لیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کر آپ ایزی ہیں، پھر جو چاہے کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک دن کی پڑھائی ہے جو مکمل ہوئی۔ اسی طریقے سے اس عمل کو مسلسل 3 دن پڑھنا ہے، یعنی دوسرے دن بھی رات کے پچھلے پہر اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر تیسری رات کو اس عمل کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین، وہ 3 دن کون سے ہوں گے جن 3 دنوں میں اس عمل کو پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، بہتر ہے کہ جب نیا چاند ہو، نئے چاند کا پہلا منگل، بدھ اور جمعرات کی رات کو اس عمل کو مسلسل 3 دن پڑھنا ہے۔ ناظرین، مزید سمجھیں، جب نیا چاند ہو، نئے چاند کا پہلا منگل، جب اس کا دن پورا گزر جائے، منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے وہ ہماری پہلی رات ہوگی۔ پھر بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے وہ ہماری دوسری رات ہوگی۔ پھر جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے وہ ہماری تیسری رات ہوگی۔ تو یہ کل 3 رات کی پڑھائی پوری کریں۔ اور ناظرین، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا عمل پورا ہوگا تو اس وقت 9 چندی جمعرات ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 چندی جمعرات بڑی بابرکت ہوتی ہے، یعنی بابرکت ٹائم پر آپ کا وظیفہ یا عمل پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو 10 جولائی ہے۔ راولپنڈی پاکستان میں آج کل رات کا پچھلا پہر رات 2 بجے سے 3 بجے تک کا ہوتا ہے، کیونکہ تقریباً 3:45 بجے فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مسلسل 3 رات اس طریقے سے اپنا یہ عمل پڑھ کر اور آخری رات
اپنے مقصد کی کامیابی کی دعا کر لیں۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے، یعنی عمل کی 3 دن ہی پڑھائی ہے، اب نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ ناظرین، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے مقصد کی نیت سے آپ کا کام ہو کر رہے گا۔ اور ہاں ناظرین، اگر کوئی بڑی ہی ایمرجنسی ہو اور چندی دنوں کا انتظار کرتے ہوئے دیر ہو جائے گی تو پھر آپ کسی بھی منگل، بدھ اور جمعرات کو یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، بس اللہ پر ہی امید رکھے۔ تو ناظرین، اور کیا کہوں، بس یہی کہہ سکتا تھا، سو کہہ دیا۔ عمل کریں اور فائدہ پائیں۔ ناظرین، آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم اللہ سے عشق پیدا کرنے والی آیت ہے۔ اس آیت کی مکمل تشریح اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی کر دوں گا۔ تشریح سن کر آپ اس آیت کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔